دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا ہی قدیم اور جدید مسئلہ کہ اکثر ہم بے شمار چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، گھر سے نکلے ہیں، کپڑے تبدیل کیے ہیں، جیب میں پرس رکھنا، والیٹ رکھنا بھول گئے، پمپ پہ گئے، تیل ڈلوانے کا کہہ دیا، اور ماشاءاللہ جب اس نے تیل ڈال لیا، جیب میں ہاتھ مارا، دیکھا پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے، میں اس کیفیت کو کیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کو 100 کا نوٹ دیا ہے، ریڑھی والا ہے، بزرگ ہے یا نوجوان ہے، کسی ٹینشن میں ہے، اور اس نے آپ کو بقایا 1000 سمجھ کے دے دیے، آپ نے بھی نہیں گنا، جیب میں ڈالے اور چلے گئے۔ راستے میں جا کے جب اچانک دیکھا، یاد آیا، وہ جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے انسان کے ساتھ، اضطرابی، بے چینی، پریشانی کا عالم یا خوشی، یہ چیز بھی مد نظر رکھیں۔ آپ اور میں کسی چیز کو پاس ورڈ لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں ایمرجنسی ہے، وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں مطلوب ہے۔ اس وقت جو ہماری بے بسی ہوتی ہے، اس عالم کو ذرا نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے۔ پھر اس دنیا میں آ کے بے شمار لوگ اپنا زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد بندگی تھا۔ کیا ہماری وہی حالت جب ہم بندگی کو بھول چکے ہیں، رب کو بھول چکے ہیں، اس وقت ہوتی ہے؟ اگر ہماری حالت وہی ہوتی ہے تو زبردست، اگر نہیں تو پھر ذرا یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ تباین اور فرق محل نظر ہے۔ بھول کے مسائل ہمارے ساتھ بے شمار جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچارے رات کو بھی پڑھتے ہیں، دن کو بھی محنت کرتے ہیں، جب قاری صاحب کو سنانے لگتے ہیں بندہ بھولتے جاندہ ہی ہے۔ اب کیا کریں؟ اس وقت اس بچے پہ کیا بیت رہی ہے اور استاذ جی کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ اور خصوصاً اگر یہ کسی مجلس میں ہو، امتحانی جگہ پہ ہو اور تعریف کر رکھی ہو اور تعارفی پروگرام ہو، وہاں پر یہ ہو جائے تو پھر مسئلے کیا بنتے ہیں؟ ایک خطیب نے خطبہ تیار کیا ہے، ممبر پہ آیا ہے، بھول گیا ہے، اس کا معاملہ کیا بنتا ہے؟ تو حضرات، انسان پورے کا پورا، اس کی زندگی بھول سے جڑی ہوئی ہے۔ بھول کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ اپنا موبائل گھر بھول آئے ہیں اور پاس ورڈ بھی نہیں لگا ہوا، اس وقت کتنے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ امتحان میں گئے ہیں، سوال یاد کر کے گئے ہیں، وہاں جا کے وہ سوال بھول گیا ہے، نام بھول گیا ہے، بک کا ایک نہیں آ رہا۔ ہمارے جو سیاستدان تھے، ان سے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہوئے، شاید عمر زیادہ ہو گئی تھی، یہ بھی بیچارے سارے ہی بھول گئے کہ ملک سے جڑے ہوئے سوالات،
تو میرے بھائیوں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، شریعت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اللہ الرحمن کے اوپر خوش ہو جائیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے جو نہیں بھولتی، نہ بھولنا رب کا خاصہ ہے، اور یہ اللہ کی توحید کی دلالت ہے۔ وہ ہمیں کیوں بھلا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھول گئے، جد امجد بھول گئے، ہماری جدہ بھول گئیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھا کے آپ گھر چلے گئے ہیں۔ صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں کہ یار آج نماز کم ہو گئی ہے یا محبوب بھول گئے؟ کچھ کہنے لگے کہ آپ بھولے ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا، یقیناً نماز ہی کم ہو گئی ہوگی۔ کہا چلے پوچھ لیتے ہیں۔ سیدنا ذوالیدین کو ساتھ لیا، محبوب کے حجرہ میں گئے، اجازت لی اور پوچھا محبوب آج نماز کم ہو گئی ہے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھول گئے ہیں؟ اچھا بندہ کسی وقت بھولنا بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، صحیح البخاری۔ آپ فرماتے ہیں نہ تو نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ کہا محبوب ہم اتنے لوگ ہیں، ایک کام تو ہو گیا ہے، اگر نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھول کو تسلیم کیا، پریکٹیکلی مسجد میں آئے، 2 رکعتیں پڑھی تھی، سلام پھیر دیا تھا، آپ گھر چلے گئے تھے، مزید 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو فرمایا۔ سجدہ سہو کتب احادیث کے اندر، کتب فقہ کے اندر محدثین کا اور فقہا کا ایک لازوال موضوع ہے۔ تو بھائیو یہ بھی پتہ دیتا ہے کہ بندہ بھول جائے تو رب ڈیل کیسے کرتا ہے اور ہم ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ بس میری گزارشات کا آج کئی پہلوؤں سے مقصد تھا گفتگو کرنے کا، لیکن میں 2-4 موٹے موٹے پہلو رکھ رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ اگر تو بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، بھول جائے، اللہ کا اس کے ساتھ رویہ ہی بڑا دلچسپ ہے اور اتنا خوبصورت ہے۔ اگر تو ماضی کا معاملہ ہے، رب بھلا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، معاملہ ماضی کا ہے، بندہ مومن بھی ہے، مخلص بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ماضی کی بری یادیں، برے حالات، ماضی کے غم اور تکلیفیں اگر یہ محو نہ ہوتے اور جو میمری ہے یہ پیچھے سلیپنگ موڈ میں نہ چلی جاتی اور انسان 24 گھنٹے ان تکلیفوں کو یاد رکھتا تو آنسو کبھی نہ رکتے، صحتیں بحال نہ ہوتی، مارکیٹیں نہ کھلتی، کام کبھی نہ ہوتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماضی کے دکھ، درد، پریشانیاں، آلام، مصیبت اور بلائیں اس طریقے سے بھی اللہ ٹالتا ہے کہ وہ اللہ ہمیں بھلا دیتا ہے۔ ہمارے ایک محدث تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگے میں جو ایک دفعہ دیکھ لوں مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اور ایک شاعر نے بھی اس کے اوپر بڑی جارحانہ بات کی ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اللہ ماضی کی یادیں میرے لیے عذاب بن گئی ہیں، لہٰذا مجھ سے یہ یادیں واپس لے لیجئے۔ اللہ جو ہمیں بھلا دیتے ہیں اس پہ رب کا شکر کریں، اور اگر اللہ حال میں بندے کو کچھ چیز بھلا دیں وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ میں نے جتنے واقعات ذکر کیے ہیں، ہم پرس بھول گئے ہیں، چابی اندر ہے اور لاک کر بیٹھے ہیں یا لاک ہو گئی ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر بھی تھی کہ ایک بیٹی گھر میں ہے اور تکلیف میں، اور ماں ایمرجنسی میں وہاں پہنچنا چاہتی ہے، اس کے لیے میڈیسن لے کے باہر نکلی ہے، دیکھا کہ چابی گاڑی میں رہ گئی ہے۔ تو اس طرح کے ماحول اور معاملات رب کچھ سکھانا چاہتے ہیں، صبر، حوصلہ، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سسٹم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نظام تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وہ ہے جو تم چاہتے ہو، ایک تمہارا رب چاہتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے
کئی دوست پریشان کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہوا ہے جی؟ فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ پرابلم کیا بنی ہے؟ پاجی پاسپورٹ کا ہی رہ گیا سی۔ یہ مسائل، ٹکٹوں کے مسائل، پیسوں کے مسائل، اور کئی لوگوں کو تو یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آج پیپر کسی اور چیز کا تھا، تیاری کسی اور چیز کی کرتے رہے، اور جب اینڈ ٹائم پہ آئے، او جی میں ویکھے ہی نہیں سی، بھول گیا سے۔ تو ان مسائل کو عام روزمرہ زندگی میں اللہ کی حکمت سمجھیں، اس کو اپنے اوپر مسلط کر کے نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ لیکن اگر بندہ مستقبل بھول جائے اور مستقل بھول جائے اور اپنے رب کو بھول جائے، پھر اس کی سزائیں کچھ اور ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 اسپیشلی پڑھی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بتاتے ہیں۔ انسان کچھ ایسا ٹھہرا ہے کہ جب اس کو بھلائی آ کے لیتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، یہ بھلائی کی طرف، خیر کی طرف نہیں، یہاں پہ دوسرا ہے، دوسری آیت ہے کہ جب اس کو تکلیف چھوتی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت یہ اپنے رب کی طرف عاجزیاں، انکساریاں روتا دھوتا ہے۔ جب اللہ نعمت دے دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں، پھر یہ بھول جاتا ہے جس کو بلا رہا تھا، اور پھر غیروں کی طرف بھاگتا ہے، اوروں کے در ڈھونڈتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھولنے کی کہ جو رب کو مانگ رہا تھا اللہ یہ دے دے تو اتنے نفل پڑھوں گا، یہ کر تو یہ کر دوں گا، یہ نعمت کر، پھر مانگی ہوئی منتیں بھول جاتا ہے اور مستقبل بھول جاتا ہے، مستقل بھول جاتا ہے، اللہ کا در بھول جاتا ہے۔ اس بدبخت کے لیے دنیا کا عارضی سا فائدہ ہے، اور جہنم میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا کیا دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے رب کو بھلایا اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ وہ رب کو بھولے فنسیہم، اللہ ان کو بھول گئے۔ بھائیو یہ سزا دنیا کی بدترین سزا ہے کہ بندہ رب کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، مقصد زندگی بھول جائے، مقصد بندگی بھول جائے۔ اس سے بری سزا اس دنیا میں کوئی نہیں کہ اللہ انسان کو سزا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی گدھے کی طرح کماتا ہے، مگر اسے اپنی قبر، اسے اپنی آخرت، اسے اپنا عمل یاد نہیں رہتا۔ لیکن اگر مخلص ہے، نیک ہے، پھر رہتے ہوئے کچھ بھول گیا ہے تو دین بڑا نرم ہے۔ الانسان من النسیان، انسان ہے ہی بھول سے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اگر آپ بھول گئے ہیں تو رحمان کا اصول یہ ہے اللہ بھول چوک اور خطا اور غلطی سے کیے ہوئے کام کے اوپر پکڑ نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سزائیں بھگتتے ہیں۔ بھول گئے، لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، سفر نہیں ہوتا، ٹکٹ نہیں ملتے، جیب میں پیسے نہیں ہوں، بھول گئے ہیں، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن آئیے رب کی شان کریمی دیکھیے، آپ اگر فقہا کی کتابیں پڑھیں اور احادیث کی کتابیں اٹھائیں تو یہ مسئلہ آپ کو کئی جگہ ملا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کھانا جس کا کھاتے ہیں پہلے اس کا نام لیتے ہیں، جس کا کھانا کھاتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ کھانا پینا اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھنی بھول گئے ہیں تو اب حل کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے اور پھر تجھے یاد آئے تو اپنے رب کو یاد اسی وقت کر لیا کر۔ اب حل کیا ہے؟ سارے کا سارا کھانا ضائع ہو گیا؟ نہیں، کہا آپ پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ جتنا بھی کھانا شیطانی قوتوں نے آپ سے چھینا ہے، اللہ اس کی طاقت اور قوت آپ کو واپس لوٹا دیں گے اور آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ فقہا میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک شخص جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے تو چلو عام ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کہ حلال ہے، میں پڑھنا بھولا ہوں۔ آپ جانور ذبح کرنے لگے ہیں اور پڑھنا بھول گئے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اب کیا کریں؟ فقہا کے دو موقف ہیں۔ پہلا یہ کہ ذبیحہ حرام ہے، نہیں کھایا جائے گا، یہ بھولا کیوں ہے؟ واللہ تعالی عالم صحیح ترین موقف یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے والا مومن ہے، مسلم ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا اور پڑھنا بھی چاہتا تھا، ارادہ بھی تھا، لیکن جانور کی حرکت سے یا پکڑ دھکڑ سے
اس کی زبان سے اگر وہ ادا کرنا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا ذبیحہ حلال ہے. جب بھی یاد آئے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے, اور باقی جانور کو جو ہے مثلا وہ گوشت بنا رہا ہے یا دیگر معاملات کر رہا ہے, اور اگر نہیں بھی یاد رہا تو انشاءاللہ یہ مومن ہے اور اس پہ کتاب اتری ہے اور ان کا طریقہ ذبیحہ ہے اور یہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اور المسلم, مسلم ہونا یہ بھی اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے, اس لیے اس کا جو ہے وہ ذبیحہ حلال ہوگا اور صحیح ہوگا. آپ وضو کرنا بھول گئے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ سمجھتا میں نے وضو کیا کہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. نماز کے اندر آیا, شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر, کمال کی شریعت. کہا اب یقین کے ساتھ سوچ کہ تو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ظن غالب پہ بنیاد ہے. میری عادت ہے کہ میں صبح نہاتا ہوں تو ساتھ وضو کر لیتا ہوں. میری عادت ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی جو اسے یاد ہوتی ہے. اگر اسے یہ یاد ہے کہ آج جب میں گھر سے نکلا تھا, گاڑی میں بیٹھا تھا, میں نے وضو کیا تھا, اب اسے یہ یاد نہیں, ٹوٹا ہے کہ نہیں, یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے. فقہا بھی کہتے ہیں, محدثین بھی کہتے ہیں, مفسرین بھی لکھتے ہیں, اور شریعت اسلامیہ بھی کہتی ہے کہ آپ کا یہ بھول جانا آپ کے لیے شک کی بنیاد پہ ہے اور یقینی طور پہ آپ نے وضو کیا ہے, لہذا آپ کی نماز صحیح ہے, آپ اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے. ظن غالب ہے یہ. اور اگر آپ بھول گئے ہیں واقعی کہ میں نے وضو کرنا تھا, میں نے تو وضو نہیں کیا, اور یقین ہے آپ کو کہ وضو نہیں تھا, شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں, آپ چلے جائیں, سلام پھیریں اور جا کر کے وضو کریں اور ساتھ آ کے مل جائیں. بسا اوقات وضو کرتے ہوئے بندہ بھول جاتا ہے, باتوں میں کوئی آ گیا, کسی نے ادھر سے کوئی ادھر سے, کوئی اچانک چیز گر گئی. مثال کے طور پہ سر کا مسا کرنا تھا, رہ گیا. اٹھا ہے, پاؤں دھونے تھے, یاد بھول گئے, یا خلال کرنا تھا وہ رہ گیا. تو اگر وہ چیز ہے جو قرآن مجید کی آیات کے اندر ہاتھ دھونا بھول گیا ہے, بازو دھونا بھول گیا ہے, چہرہ دھونا بھول گیا ہے, یا پاؤں دھونا بھول گیا ہے, تو وضو لوٹایا جائے گا, کوئی شک نہیں. اور اگر ان چیزوں میں سے کہ جن میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے, جیسے مزمزہ ہے, فمزمز, یہ جو مزمزہ کرنا ہے اور ناک کو جھاڑنا ہے میرے محبوب کا حکم ہے, والامر للوجوب, ضروری ہے, لہذا وضو پھر بھی کرے گا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ سنت سمجھ کے اگر رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, گزارا ہو جائے گا, لیکن یاد رہے آپ کو دوبارہ دہرانے کی اجازت ہے. بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ آسانی کریں گے, لیکن ویل للعقاب من النار, جان بوجھ کے چھوڑیں تو سزا اور ہے. بھول گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے. آپ اور میں ہیں نماز پڑھنا بھول گئے, نماز پڑھنا بھول گئے. ایک ہے مستقل بھول جانا, پڑھنی نہیں. ایک ہے پڑھنے والا تھا, مومن تھا, نیک تھا, نمازی تھا, لیکن سویا ہوا یاد نہیں آیا, بیماری کی شدت غالب آ گئی ہے, کوئی مسئلہ بن گیا ہے, بھول گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے والناس اذا تذکر, بھولے ہوئے کو جب یاد آ جائے, نو لیٹ نو ویٹ, جب اور جہاں جس وقت یاد آیا, فرض نماز کی قضا ہے فوری دے دی جائے. یہ نہیں کہ اگلے دن ظہر کو دوں گا, عصر کو دوں گا, آج کی مغرب رہ گئی ہے کل مغرب سے پڑھ لوں گا. اور بندہ سویا ہوا اٹھا ہے, جب بھی اٹھا ہے, جس وقت اٹھا ہے, والنائم اذا استيقظ, سویا ہوا جب اٹھے گا, شریعت کہتی ہے ہم آسانی کر رہے ہیں, آپ پڑھ لیں. بھائی اس سے بھی آگے آسانی دیکھیے, یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے, روزے دار نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور کھا پی لیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جا تجھے معاف کیا, تو نے بھول کے کھایا ہے نا, یہ کھانا پینا تیرے رب کی طرف سے ہو گیا, روزہ مکمل رکھ, تیرے لیے یہ آسانی ہے. بھائیو نماز میں فاتحہ بھول گیا ہے, فاتحہ بھول گیا, انسان بھول جاتا ہے, رہ جاتی ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ارشادات اور روایات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ٹائم ملا ہے اور امام ابھی پڑھ رہا ہے, قرات کر رہا ہے, آپ اس وقت پڑھ لیں. اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے یہ رکعت دہرانی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فقہا اور محدثین اس بحث کو بھی چھیڑتے ہیں. ایک بندہ رکوع بھول گیا ہے, اسے رکوع یاد نہیں رہا, آیا ہے امام صاحب سجدے میں ہے, سیدھا سجدے میں چلا گیا ہے,
یا نماز پڑھ رہا تھا خیالوں میں مست تھا, کچھ گن رہا تھا, دکان کا حساب کر رہا تھا, فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر سیدھا سجدے میں. اور یہ بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے. پچھلے دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک جماعت کے لیڈر ہیں, وہ سیدھا جو ہے وہ قیام سے سجدے میں چلے گئے. اب پیچھے لوگ جو ہیں وہ بار بار سبحان اللہ یا اشارہ یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو انسان جتنے برڈن زیادہ ہوتے ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, اگر ان کو باہر اتار کے نہ آ سکے تو مسجد کے اندر یہ مسائل انسان کے ساتھ ہیں. یہ مت کہیں کہ جناب دیکھیے اتنے بڑے آدمی سے غلطی ہو گئی ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور اسے بار بار جو ہے شو کر کے دکھایا جائے معذرت. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. یہاں انبیاء علیہم السلام کو بھی رب نے بھلایا, بار بار دنیا کو نہیں دکھایا گیا. پوری دنیا میں صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھی گئی ہے اور پڑھائی گئی ہے, لیکن کسی نے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ریمارکس نہیں دیے. اتنی بڑی ہستی ہو کہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر کے چلے گئے. بھائیو ہو جاتا ہے, کمی بیشی بھول چوک یہ رب کی طرف سے ہے. لہذا دوسرے کے لیے نرمی رکھیں, گنجائش رکھیں, اور عذر کو قبول کرنے والا وسیع دل رکھیں. ہمارے ہاں عذر قبول نہیں کیا جاتا, اللہ عذر قبول کر رہے ہیں. اور بے شمار مسائل ہیں, میں جن کو آگے بڑھاؤں تو بڑھتے چلے جائیں گے. ایک بندہ فطرانہ دینا بھول گیا ہے, عید کی نماز کھڑی ہو گئی ہے, فطرانہ دینا بھول گیا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کا عام صدقہ ہوگا, فطرانہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ واقعی بھول گیا ہے, دینا چاہ رہا تھا, اس نے نکالا ہوا تھا, الگ رکھا ہوا تھا, نماز میں کھڑا ہو گیا ہے, اب یہ دے دے, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. ایک بندہ دینا چاہتا تھا لیکن پہنچا ہی نہیں ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, گھر سے دور ہے, فاصلے پہ ہے, اور نماز عید کا وقت گزر گیا ہے, انشاءاللہ یہ ادا کر دے گا. فقہا اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اس نے روٹین میں کیا ہے. ایک شخص زکوٰۃ دینا چاہتا تھا, رمضان پورا گزر گیا ہے, آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں, آخر وقت گزر گیا, بھول گیا. سیم یہی چیز ہے, فقہا لکھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے, بہت بڑی ہے. اگر اس سے کچھ لیٹ بھول کے ہوا ہے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اتنی سختی مت برتی ہے. بندے نے حج اور عمرے کرنے کے لیے گیا ہے, یا تو اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا, میقات سے احرام نہیں باندھا, یا سواری میں سویا ہوا تھا, کسی نے اٹھایا ہی نہیں اور میقات گزر گیا ہے, یا باندھنا چاہتا تھا مگر بھول گیا ہے. اب کیا کرے؟ جتنے بھی اہل علم ہیں یہی کہتے ہیں, ان میں سے جمہور اور اکثر, کہ واپس آئے, اس جگہ سے آ کے احرام باندھ لے, بھول گیا ہے کوئی بات نہیں. اور اگر آگے بڑھ گیا ہے, نہیں واپس آ پا رہا, تو جہاں سے احرام باندھ رہا ہے وہاں آگے جا کے وہ اس کا دم دے دے. جو لوگ دم دینے کے قائل ہیں وہ اس بات کے اوپر کہتے ہیں. تو میرے بھائیو, الغرض شریعت ساری کی ساری اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے. تو میں اور آپ بھی بھولتے ہیں, ہم توحید کا سبق بھول گئے ہیں. ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو جان بوجھ کے بھولتے ہیں اور پھر اپنی بھول کی وضاحت دیتے ہیں. ابھی پچھلی دنوں جو واقعہ ہوا, اس طرح کے بے شمار واقعات, اللہ کے در کو چھوڑ کے دروں پہ جھکنے والے. یہ کہ بندہ سیدھا کہہ دے یار میری غلطی ہے, میرا جرم ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا نہیں ہوا, تو غلطی کے اوپر غلطی کر کے پھر اس کی جو ہے وضاحت. گناہ کا جو عذر ہے وہ گناہ سے بدتر ہوتا ہے. بھول کا عذر قابل معافی ہے, اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتے, اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں, اللہ نرمی فرما دیتے ہیں, اللہ آسانی فرما دیتے ہیں جب نیت مخلص ہو. جب نیت میں فطور اور فساد ہو, اور یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا فطور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی توحید نہ ہو اور محبوب کی سنت نہ ہو. پھر بندہ اس کی وضاحتیں دیتا پھرے اور کہے کہ ایسے نہیں, دراصل یہ میرا مقصد تھا. بھائیو, میں ہوں یا آپ ہوں, سیدھا ایک کہہ دیں کہ بھول گیا ہوں. آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے اور اپنی جانوں پہ ظلم بھی ہم نے کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ, اگر تو نے رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے میں چلے گئے. تو بھول ہو جاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بھول کے جو ہیں وہ پلندے ہیں, انسان ہیں. نسیان ہماری سرشت میں شامل ہے اور یہ قدرت اور فطرت کا ایک حصہ ہے. لہذا اس کو جس بندے کا حق رہ گیا حقوق العباد میں,
اور بندہ واقعی عذر پیش کرے کہ میں بھول گیا ہوں، اس بندے کو تھوڑی نرمی رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے اندر حوصلہ اور سٹیمنا اور وسعت ظرف اور وسعت قلبی ہونی چاہیے، وسعت نظر بھی ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ آیتیں غلط پڑھی جاتی ہیں، ہم اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسا رگڑتے ہیں، ممکن ہے وہ حافظ بھی ہے، بہترین قاری بھی ہے اور استاذ بھی ہے، پھر بھول گیا۔ ملا علی حنفی قاری جو ہیں چڑھے ہوئے امام ہیں اپنے دور کے، اور ان کی زندگی میں جو یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو انہوں نے بیت اللہ اپنی دائیں طرف کر لیا تھا، اور ایک نوجوان ملا اور کہنے لگا کہ طواف کرنے والی، کاش آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہوتی۔ کہا رائٹر کون ہے؟ کہا فلاں۔ کہا وہ میں ہی ہوں۔ پریکٹیکل ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے حفاظ بھول جاتے ہیں۔ حضرت حافظ شریف صاحب، میں نے ان کی زندگی کا واقعہ اور بھی بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا۔ قرآن مجید یاد ہے، ریٹن امتحان تھا، ایک حرف بھول گیا۔ اب اس بھول کو چھپانا اور اللہ سے معذرت کرنا اور معافی کرنا ایک اور پہلو ہے، اللہ کا معاف کر دینا ایک اور پہلو ہے۔ ہمارے ہاں الفاظ بھول نہیں جاتے تو پیچھے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دے کے اس چیز کو آگے چلا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ مصلے سے اٹھایا اور فارغ کر دیا۔ تو معاملات کے اندر، ہماری ذاتی حقوق کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں اگر کہیں بھول چوک ہو جائے، بندہ مخلص ہو تو اس کے لیے نرم گوشہ، اس کے لیے معافی، اس کے لیے حسن ظن، اس کے لیے جو ہے اچھا پہلو، اور اس کے لیے معافی اور اس کے لیے تجاوز کرنا، یہ اللہ کی سنت اور رب کا طریقہ ہے۔ ہاں اللہ کے حقوق تو وہ خود بہتر جانتا ہے، بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملوں کو سمجھیں، اور اگر یہ بیماری مستقل ہونے لگے اور بڑھنے لگے اور نفسیات میں شامل ہونے لگے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے، اس کے لیے سزائیں موجود ہیں۔ وہ سزا ہی بیسیکلی دوا ہوتی ہے، اور دعائیں بھی موجود ہیں، دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے، اور اسے بہانہ بنا کے کل کو یہ مت کہیے استاد جی سبق سنن لگن تے اگوں کہہ دی استاد جی بندہ بھول بھی تے جاندا ہے تو مینوں کچھ نہ آکھو۔ تو یہ بھی مستقل عادت بنا لینا، اور وہ ادھار دینا تھا میں بھول گیا، وہ چیز لانی تھی وہ مجھے یاد نہیں رہی، حالانکہ آمدن نہیں کیا، تو آمدن کے معاملے نیت کے ساتھ ہیں، اور نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو لہٰذا اپنی بندگی جو ہے اسے مت بھولیے، مقصد حیات کو مت بھولیے، اپنے مستقبل کو مت بھولیے، قبر نشر حشر کو مت بھولیے، کتاب و سنت کو مت بھولیے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو مت بھولیے، اور اللہ کی توحید کو مت بھولیے۔ مخلص ہو کے زندگی میں بڑھیے، چھوٹے موٹے مسائل میں اگر بھول ہوگی تو اوپر والا معاف کر دے گا، اور اس سے یہی امید ہونی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہی ہم نے دعوے کیے تھے اور یہی اللہ سے مانگا تھا۔ کب مانگا تھا؟ آخری عشرے میں۔ اللہ ہم تو بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور آپ معاف کرتے ہیں۔ اللہ بھولے ہیں تو بھی معاف کر دے، غلطی سے کیا ہے تو بھی معاف کر دے، گناہ ہوا ہے تو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔